محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمہ نے اپنی جوانی اور سارا پیسہ اپنے شوہر وقاص کو بیرون ملک بھیجنے اور وہاں سیٹ کرنے میں لگا دیا۔ 10 سال تک وہ اس کے انتظار میں ساس سسر کی خدمت کرتی رہی اور طعنے سنتی رہی۔ جب وقاص کے واپس آنے کا دن آیا تو سلمہ نے پورا گھر سجایا اور خوشی خوشی ایئرپورٹ جا پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فلائٹ لینڈ ہوئی اور جیسے ہی وقاص باہر نکلا، سلمہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے ساتھ میری شادی کو ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے، مگر میرے شوہر وقاص کے دل میں ایک بہت بڑا خواب پلنے لگا تھا۔ وہ اکثر رات کو کھانے کے بعد گھر کی چھت پر جا کر دیر تک بیٹھا رہتا تھا، کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی خاموشی سے سوچوں میں ڈوب جاتا۔ ایک رات میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گلیاں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں۔ وقاص نے آہستہ سے کہا، سلمہ، میں ساری زندگی ایسے نہیں گزارنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں ہماری زندگی بدلے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میرے ایک دوست نے کہا ہے اگر میں بیرون ملک چلا جاؤں تو چند سال میں اچھی کمائی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں، امی ابو کو بھی آرام دے سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں امید تھی، مگر ساتھ ہی بے بسی بھی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ مسئلہ پیسوں کا ہے۔ اگلے چند دن وقاص عجیب سی پریشانی میں رہے۔ وہ بار بار حساب لگاتے، کبھی کاغذ پر کچھ لکھتے، کبھی مٹا دیتے۔ ایک دن میں نے اسے کہتے سنا کہ ایجنٹ بہت زیادہ رقم چاہیے ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے خواب سچے ہیں، وہ واقعی ہی اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے۔ اسی سوچ میں ایک دن میں نے اپنا پرانا لکڑی کا صندوق کھولا، وہی صندوق جو میری ماں نے شادی کے وقت مجھے دیا تھا۔ اس کے اندر سرخ کپڑوں میں لپٹا ہوا میرا سارا زیور رکھا تھا، سونے کی چوڑیاں اور ایک باریک سا ہار، بالیاں اور ایک انگوٹھی۔ میں نے آہستہ سے چوڑیاں ہاتھ میں لیں۔ ان کی ٹھنڈی دھات نے مجھے جیسے ماضی میں پہنچا دیا۔ مجھے اپنی ماں کی وہ بات بہت یاد آئی جب انہوں نے زیور دیتے ہوئے کہا تھا، سلمہ، یہ تمہاری خوشیوں کے دنوں کے لیے ہیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں وقاص کا پریشان چہرہ آ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی پریشانی پر ہر حال میں دور کروں گی۔ اگلی صبح میں خاموشی سے زیور ایک کپڑے میں لپیٹ کر بازار چلی گئی۔ راستے بھر میرے دل کی دھڑکن تیز رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہوں۔ سنار کی دکان پر پہنچ کر میں چند لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے گہری سانس لی اور دکان میں داخل ہو گئی۔ سنار نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، جی بی بی، کیا چاہیے؟ میں نے کپڑا کھول کر زیور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بیچنے ہیں۔ وہ ایک ایک زیور اٹھا کر دیکھنے لگا، ترازو پر تولتا رہا۔ ہر بار جب ترازو کی صحیح ہلتی تو مجھے یوں لگتا جیسے میرے دل کا کوئی حصہ ہل رہا ہے۔ چند منٹ بعد اس نے قیمت بتائی اور نوٹ میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے زیور کی طرف آخری بار دیکھا، وہی زیور جو کبھی میرے خوابوں کا حصہ تھے، مگر اب وہ وقاص کے خواب کا راستہ بننے والے تھے۔ میں نے پیسے اٹھائے اور خاموشی سے دکان سے باہر آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وقاص صحن میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور آہستہ سے وہ رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، میرے زیور تھے، بیچ دیے ہیں۔ وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور نمی بھی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سلمہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں نرمی سے جواب دیا، تمہارا خواب میرا خواب ہے وقاص، اگر تم آگے بڑھو گے تو میں بھی خوش رہوں گی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں سلمہ،
میں زیادہ دن تم سے دور نہیں رہوں گا، بس چند سال کی بات ہے، پھر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس لمحے میرے دل میں امید کی ایک نئی روشنی جل اٹھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب وقاص بیرون ملک جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی کا ایک حصہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی تھا کہ ایک دن وہ لوٹ کر ضرور آئے گا اور ہماری نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، وہی خواب ایک دن میری سب سے بڑی آزمائش بن جائے گا۔ وقاص کے بیرون ملک جانے کے بعد گھر اچانک بہت خالی سا لگنے لگا تھا۔ پہلے شام ہوتے ہی وہ گھر آ جاتا تھا تو صحن میں زندگی سی آ جاتی تھی۔ اس کی آواز، اس کی ہنسی اور چھوٹی چھوٹی باتیں گھر کو آباد رکھتی تھیں۔ مگر اب دروازہ شام کو ویسے ہی بند رہتا تھا۔ وقاص کے جانے کے بعد گھر عجیب سا خالی ہو گیا تھا۔ جس صحن میں اس کی آواز گونجتی تھی وہاں اب صرف خاموشی رہتی تھی۔ شروع کے چند دن تو میں ہر وقت اسی خیال میں رہتی تھی کہ شاید ابھی دروازہ کھلے گا اور وہ مسکراتا ہوا اندر آ جائے گا۔ مگر وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا تھا اور حقیقت سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ اب اس گھر میں میری دنیا صرف دو لوگوں کے گرد گھومتی تھی، میری ساس اور سسر۔ شروع میں میں پوری کوشش کرتی تھی کہ میں ان کی ہر بات مانوں تاکہ ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتی تھی، صحن میں جھاڑو دیتی تھی، باورچی خانے میں جا کر چولہا جلاتی تھی اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر میں دل لگا کر ان کی خدمت کروں گی تو وہ مجھے بیٹی کی طرح اپنا لیں گے۔ مگر میں شاید غلط سوچ رہی تھی کہ ایک صبح میں نے ناشتہ میز پر رکھا ہی تھا کہ ساس نے پلیٹ کو غور سے دیکھا اور بھویں سکیڑ لی۔ یہ پراٹھے اتنے سخت کیوں ہیں؟ کیا تمہیں کھانا بنانا بھی نہیں آتا؟ میں حیران ہوئی تھی۔ وقاص کی موجودگی میں کبھی ان کا رویہ ایسا نہیں تھا، مگر اب اچانک سے ان کا اتنا سخت لہجہ مجھے بے چین کر گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی جی، میں نے تو پوری کوشش کی ہے۔ مگر میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے تیز لہجے میں کہا، کوشش سے گھر نہیں چلتے، کام صحیح کرنا پڑتا ہے۔ میرا بیٹا بیرون ملک اس گھر کو ہی چلانے گیا ہے، کم از کم تم اب ایمانداری سے کام کر لو۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی اگر میں جواب دیتی تو بات اور بڑھ سکتی ہے۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے تانے آہستہ آہستہ میری روزمرہ زندگی کا حصہ بننے لگے تھے۔ کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی صفائی پر شکایت، کبھی میرے کپڑوں پر تنقید۔ مجھے اکثر تنہائی میں رونا آتا تھا کہ میں پرائی ہو کر اتنا کر رہی ہوں تو کیا یہ مجھے اپنا نہیں سکتی؟ لیکن دھیرے دھیرے صبر آنا شروع ہو گیا تھا۔ سسر اگرچہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر ان کے چہرے کے تاثرات ہی کافی ہوتے تھے۔ وہ اکثر اخبار پڑھتے ہوئے طنز کے تیر چلاتے تھے کہ آج کل کی لڑکیوں کو بس سجا سنورا رہنا آتا ہے، گھر سنبھالنا نہیں آتا۔ ایک ہمارا بیٹا ہے جو اپنا گھر چلانے کے لیے ہم سے دور ہو گیا، کاش یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتے۔ بیویاں ہی شوہروں کے کان بھرتی ہیں۔ میں جانتی تھی یہ جملہ میرے لیے ہوتا تھا، لیکن بس صبر کے گھونٹ پی جاتی تھی، اس بھروسہ پر کبھی تو میری خدمت کا صلہ مجھے ملے گا۔ گھر کے کام کاج بھی آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے۔ صبح سے رات تک میرا وقت بس کام میں گزرتا تھا۔ کبھی کپڑے دھونا، کبھی برتن صاف کرنا، کبھی صابن میں پانی ڈالنا صحن میں۔ یہ کرتے کرتے میری زندگی عجیب بیزار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تھکن سے جسم ٹوٹنے لگتا تھا، مگر میں خود کو یاد دلاتی تھی کہ یہ سب چند سال کی بات ہے، وقاص واپس آئے گا تو سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے موبائل فون ہاتھ میں لے لیتی اور وقاص کے بھیجے ہوئے چند پیغامات بار بار پڑھتی رہتی ہوں۔
وہ اکثر لکھتے تھے، سلمیٰ بس تھوڑا سا صبر کر لو، میں محنت کر رہا ہوں، ایک دن ہم سب کچھ بدل دیں گے۔ میں انہی الفاظ میں تسلی ڈھونڈتی تھی، مگر کچھ راتیں ایسی بھی آتی تھیں جب دل بے حد بھاری ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کا گھر یاد آتا تھا، وہ ہنسی، وہ سکون جو کہیں کھو گیا تھا وہ سب اب یاد آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ کسی سے دل کی بات کہہ دوں، مگر اس گھر میں میرے پاس ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بس خاموشی سے آنسو پونچھ لیتی تھی اور خود سے کہتی تھی کہ سلمیٰ، تم نے جو راستہ چنا ہے اسے پورا بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ میری برداشت اور وفاداری ایک دن ضرور رنگ لائے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا یہ آزمائش ابھی صرف شروع ہوئی تھی، آگے بہت کڑے مراحل پار کرنے تھے۔ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزرتی جا رہی تھی، لیکن حاصل حصول کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میری اب انتہا ہو چکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں اب مزید نہیں سن سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو فون لگا دیا تھا اور روتے ہوئے اپنی تکلیف بتائی تھی۔ وکاس، جیسا آپ سب چھوڑ کر گئے تھے ایسا یہاں اب کچھ بھی نہیں، سوائے ذلت کے مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ خدا کے لیے مجھے اپنے پاس بلانے یا پھر اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ میں اور مزید باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ صبح سے رات تک کام کرنا اور پھر بھی یہ طعنا سننا کہ میں کرتی کیا ہوں، یہ باتیں میرا کلیجہ چیر رہی ہیں۔ آپ کی تنہائی مجھے ختم کر رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مدد کر کے میں نے اپنی زندگی اجاڑ لی ہے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی اس لیے نہیں کروائی تھی کہ کسی اور کے در پر بیٹھ کر میں صرف روتی رہوں۔ انہوں نے مجھے آباد کرنے کے لیے میری شادی کروائی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ محض اتنا ہی بولے تھے، میں کیا کروں، تم مجھے بتاؤ۔ میں بھی یہاں مجبور ہوں، تنہائی میں رہ رہا ہوں۔ کیا تمہیں میری تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ تمہارے پاس تمہارے ماں باپ موجود ہیں، میرے ماں باپ موجود ہیں، میرے پاس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کام سے تھک ہار کر گھر واپس آتا ہوں تو صرف 4 دیواریں نظر آتی ہیں۔ مجھ سے پوچھو میرے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن نہیں، تم عورتیں کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتی۔ موبائل فون رکھو، مجھے آرام کرنا ہے۔ میں ہیلو ہیلو کہتی رہ گئی، مگر انہوں نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ فون کیا مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ اس رات میں بہت زیادہ روئی تھی، دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ جس انسان سے امید تھی کہ وہ میرا زخم بھرے گا، وہی میری تکلیف سمجھنے کی بجائے مجھے اذیت پہنچاتا رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرے شوہر کے دل میں رحم آئے اور وہ اپنی ماں کو فون کر کے سمجھائے کہ آپ ایسا نہیں کریں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میری زندگی کو مزید جہنم بنا دیا گیا تھا۔ میں صبح بیدار ہو کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی میری ساس اور میرے سسر بیٹھے ہوئے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس چیختے چلاتے ہوئے بولی، میرا بیٹا پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور تم اسے فون کر کے ہماری شکایتیں لگا رہی ہو۔ اتنی زبان آ گئی ہے تمہارے اندر۔ بلاؤ اپنے ماں باپ کو، آج ہی فیصلہ ہوگا، یا تو تم اس گھر میں رہو گی یا پھر ہم بوڑھا بوڑھی اس گھر میں رہیں گے۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے دل میں جو آئے گا تم کرتی چلی جاؤ گی اور ہم تمہارے تماشے برداشت کرتے رہیں گے؟ بس اب بہت ہو چکا ہے، میں تمہیں اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہنے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ کو بلانا مطلب بات کو بڑھانے کے برابر تھا۔ میں اپنے امی بابا سے رخصتی کے وقت ایک وعدہ کر کے آئی تھی کہ آج آپ لوگوں نے بہت محنت سے جمع کر کے مجھے رخصت کر دیا ہے، کبھی آپ کے دروازے پر روٹ کر نہیں آؤں گی۔ یہ آپ کا آپ کی بیٹی سے وعدہ رہا۔
اگر کوئی غلطی کروں گی تو جھک کر معافی مانگ لوں گی، لیکن آپ لوگوں کی ذات پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اور آج میری ساس میرا وعدہ توڑنا چاہ رہی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، انا کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ مجھے ابھی صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی عزت پیاری تھی۔ میں ان کے پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گئی تھی جب میرے سسر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آئندہ کے بعد اگر تم نے ہمارے بیٹے کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تم صرف ہم پر بوجھ ہو، تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹا کمانے کے لیے پردیس گیا ہے، ورنہ تمہاری موجودگی سے پہلے اس نے پاکستان میں رہ کر بھی کام کیا تھا، اور ہم خوشی خوشی اپنے اولاد کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اگر ہم تمہاری وجہ سے سمجھوتا کر رہے ہیں تو تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ سسرال میں اتنی آرام سے جگہ نہیں بن جاتی، ہر ایک چیز کو سوچ سمجھ کر سنبھالنا ہوتا ہے۔ میں نے ان کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملائی تھی، کیونکہ مجھے واقعی ہی اپنا گھر بسانا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ زندگی اب آہستہ آہستہ سے رکنا شروع ہو گئی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ وقاص کو گئے ہوئے 2 سال گزر گئے اور میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے میری روح بھی تنہائی سے اکتا چکی ہو۔ میری ساس اور میرے سسر اب پہلے کی نسبت بہتر ہو گئے تھے۔ وہ اب بلا وجہ مجھے طنز کا شکار نہیں بناتے تھے، لیکن اس درمیان میرے اور میرے شوہر کے درمیان کئی اختلافات آ گئے تھے۔ میں ان کو میسج کرتی تھی، فون کال کرتی تھی، لیکن وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ میرا دل بہت اداس رہتا تھا۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار شادی کے بعد اس کے ساتھی پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے محبت اور مان نہ دے سکے، اگلا شخص تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے صحن میں کوئی کودا ہے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ میرا دل دہل گیا تھا۔ میں فوراً سے باہر آئی تھی اور اگلا لمحہ ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نقاب پوش 2 آدمی موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، خون کی روانی تھم چکی تھی جب اچانک ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور بندوق سر پر رکھتے ہوئے بولا، جو بھی گھر میں سامان ہے آرام سے ہماری ہتھیلی میں رکھ دو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں گولیوں سے ختم کر دیں گے۔ یہ الفاظ میری جان لے چکے تھے۔ میں بہت حوصلہ مند تھی، مگر اس وقت واقعی ہی میرا حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، بھائی، گھر میں بوڑھے 2 ماں باپ ہیں اور میں ہوں، نہ گھر میں کوئی نقد رقم ہے اور نہ ہی سونا۔ گھر میں 3 جان ہی ہیں، اگر تم یہ بھی لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ وہ میرے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا، جھوٹ کہتی ہو، تیرا شوہر باہر ممالک میں کام کرتا ہے، اس گھر میں کبھی کسی بھی چیز کی کمی نظر نہیں آئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم ایسے ہی گھر میں گھس گئے ہیں؟ اچھی طرح معلومات لے کر آئے ہیں، بہتر ہوگا سامان دو، ورنہ یہیں کہ یہیں تمہیں ختم کر دیں گے۔ میں روتے ہوئے بولی، خدا کچھ بھی نہیں ہے، راشن سٹور والا خود دے کر جاتا ہے، سبزی خود آ جاتی ہے، مجھے یا میرے ساس سسر کو میرا شوہر پیسے نہیں بھیجتا، اس نے سارا انتظام باہر سے ہی کیا ہوا ہے۔ جبکہ دوسرے والا فوراً سے بولا، چھوڑ اسے، ہم خود دیکھ لیں گے، یہ عورتیں بہت کنجوس ہوتی ہیں، کچھ نہیں دے گی۔ میں ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھروسہ رکھو۔ لیکن وہ دونوں مجھے چھوڑ کر اب کمروں کو چھاننا شروع ہو گئے تھے۔ شور شرابے کی آواز سے میرے ساس سسر بھی جاگ چکے تھے اور ہراساں نظروں سے کبھی مجھے دیکھ رہے تھے اور کبھی گھر میں ہوتی ہوئی چوری کو دیکھ رہے تھے۔ بہت مشکلوں سے جو میں نے چند ہزار روپے جمع کر رکھے تھے وہ ان لوگوں نے اٹھائے تھے اور گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں وہیں زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ میری جمع پونجی کسی کام میں
نہیں آئی تھی، ان کے جاتے ہی میری ساس نے مجھے کوسنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے ہی باہر گانا گایا ہوا ہے کہ میرا شوہر کمانے باہر کے ممالک گیا ہے۔ خدا تجھے غارت کرے، تیری وجہ سے ہمارے گھر میں چور آ گئے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہاری وجہ سے آج گھر میں یہ حال ہوا ہے۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، اماں آپ مجھے کیوں بول رہی ہیں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو تو میرے حال پر رحم کھانا چاہیے۔ اتنی مشکلوں سے جو پیسے میں نے جمع کیے تھے وہ ظالم انہیں اٹھا کر بھی لے گیا ہے، اور آپ مجھے ہی کوس رہی ہیں۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، جب سے تو ہمارے گھر کے اندر چلی آئی ہے میرا گھر بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے میرا بیٹا چلا گیا، اب یہ چور آ گئے، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ خدا تجھے غارت کرے، میں اب نمازوں میں دعائیں مانگوں گی کہ تجھے موت آ جائے۔ تیرا کالا سایہ جب ہمارے گھر سے دفع ہوگا تب ہی اس گھر میں بحالی آ جائے گی۔ یہ کہتے ہی وقاص کو انہوں نے فون کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ اس وقت انہیں پریشان نہ کریں، وہ گھبرا جائیں گے، مگر میری ساس نے میری ایک بات نہیں سنی تھی اور اپنے بیٹے کو فون ملا دیا تھا۔ ان کی گھبرائی ہوئی آواز ہی سپیکر سے گونجی تھی، کیا ہوا اماں اس وقت فون کر رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ اور پھر جو باتیں انہوں نے رو رو کر میرے شوہر کو بتائیں، مجھے اب اپنی شامت کا خوف آنے لگا تھا۔ یقیناً میرے شوہر مجھ سے ان پیسوں کا بھی مطالبہ کریں گے، اور میرے شوہر بھی مجھے یہ بھی ڈانٹیں گے کہ تمہیں گھر کو بند رکھنا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے فون میری طرف بڑھا دیا، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل لے کر کان سے لگایا تھا جب میرے شوہر کی آواز میرے کان سے جا ٹکرائی تھی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تم پیسے جمع کر رہی تھی، کوئی بات نہیں، میں وہ پیسے بھیج دوں گا۔ کتنے پیسے چوری ہوئے ہیں؟ میں روتے ہوئے بولی، پورے 50,000 روپے۔ وہ فوراً سے بولے، میں یہ رقم سٹور والے کے ہاتھ بھیجتا ہوں، اور تم امی بابا کا خیال رکھنا، زیادہ سر پر کسی بات کو سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چور آئے تھے اور چلے گئے، شکر ادا کرو جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب آرام کرو، رات ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں سکتے میں آ چکی تھی۔ مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جتنی جان وہ میری کھاتے تھے، میرا دل ابھی اسی وقت خوب ڈرا ہوا تھا، لیکن ان کی باتوں نے مجھے پرسکون کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے شوہر کی باتوں نے پرسکون تو کیا تھا، لیکن ایک شک دل میں چھوڑ دیا تھا، کیا یہ چور میرے شوہر نے بھیجے تھے؟ لیکن میں نے فوراً ہی اپنی نفی کی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے شوہر نے ان چوروں کو بھیجا ہوتا تو پھر وہ چور صرف میرے پیسے ہی لے کر کیوں گئے، کچھ اور کیوں نہیں کیا؟ اور میرے شوہر ان پیسوں کے بدلے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ فی الحال میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا اور رات جیسے تیسے گزار دی تھی، اس بات سے انجان کہ جو واقعہ رات کو پیش آیا ہے وہ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دینے والا ہے۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی، بھلا یہ لوگ کیوں آ گئے ہیں؟ اندر آتے ہی لیڈی پولیس افسر نے میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگانا شروع کر دی تھی۔ میں فوراً گھبرا کر بولی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایسے کیسے آپ مجھے گرفتار کر رہی ہیں؟ کوئی وجہ تو بتائیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے ساس سسر اندر سے باہر آ گئے تھے اور وہ لیڈی پولیس افسر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے گھر میں چوری ہوئی تھی اور آپ نے اس چوری میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ FIR آپ کے شوہر نے کی ہے۔ جبکہ میں حیرت سے کبھی اپنی ساس کو دیکھتی، کبھی اپنے سسر کو۔ میں بولی، نہیں میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے شوہر تو یہاں ہیں ہی نہیں۔
بتائیں امی یہ کیا بول رہی ہیں؟ میری ساس فوراً آگے آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہم کیوں کچھ بولیں؟ اور میرے بیٹے نے نہیں، میں نے FIR کی ہے، تم نے ہی ان چوروں کو گھر میں داخل کیا تھا اور ہمیں مشکل میں ڈالا تھا۔ میں اتنی آسانی سے گناہ گار کو معاف نہیں کرتی۔ میرا بیٹا تمہیں معاف کر سکتا ہے لیکن میں نہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، یہ جھوٹا الزام ہے، میں کیوں کسی چور کو اپنے ہی گھر کا راستہ دکھاؤں گی اور وہ میرے ہی پیسے لے کر جائے گا؟ میری بات سن کر وہ بولی، یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ میرے بیٹے سے تم پیسے بٹور سکو۔ اب پولیس والا جب تمہیں حوالات میں بند کرے گا تب تمہارا دل و دماغ ٹھیک ہوگا۔ وہ لیڈی پولیس افسر مجھے کھینچنے لگ گئی تھی جبکہ میں روتے ہوئے بولی، وہ پیسے میرے ہی چوری ہوئے تھے، میں نے کوئی کمپلین نہیں چاہتی۔ ایسے کیسے آپ لوگ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی سامان چوری نہیں ہوا۔ وہ پولیس لیڈی فوراً سے بولی، دیکھیں محترمہ، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا، یہ اصول ہے۔ بے شک پیسہ آپ کا چوری ہوا تھا لیکن یہ گھر ان محترمہ کے نام پر ہے اور آپ پر الزام عائد کر دیا گیا ہے کہ آپ نے چوروں کو راستہ دکھایا تھا۔ جب تک یہ اپنی FIR واپس نہیں لیتی آپ کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی، ہم لوگ مجبور ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی تھی۔ پولیس کی گاڑی کے باعث کافی لوگ محلے کے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جس انسان کو میں نے اتنی خدمت کی، بے لوث محبت کی، ان کے طنز طعنے برداشت کیے، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ مجھے پولیس وین میں بٹھا کر فوراً ہی حوالات لے گئے تھے جبکہ میں ایسی ہو چکی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جسم کا خون نچڑ کر میرے چہرے پر آ گیا تھا لیکن میں نے اپنا ضبط نہیں کھویا تھا۔ مجھے تھانے لا کر ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک دوسری افسر نے آ کر میری ہتھ کھڑی کھولی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ جا سکتی ہیں، آپ کی کمپلین واپس لے لی گئی ہے۔ میں فوراً سے بولی، کس نے لی ہے؟ میری ساس تو مجھے ڈنڈے لگوانا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولی، تم کیوں اپنی زندگی ان لوگوں کے پیچھے برباد کر رہی ہو؟ شوہر پردیس چلا گیا ہے اور پیچھے تمہیں اس کی ماں اور اس کے باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ گیا ہے جو تم پر بے بنیاد الزام لگا کر اندر کروا رہے ہیں۔ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان لوگوں کو اور اپنی زندگی کیوں نہیں سنوار لیتی؟ محلے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم اپنے شوہر کو اپنا زیور وغیرہ بیچ کر باہر ملک بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو تمہارے ہی ساتھ ہی برا رویہ رکھ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی مگر میں صرف اتنا بولی تھی، آپ نے مجھے بتایا نہیں میری ساس نے کیسے FIR واپس کی ہے؟ بولی، شاید تمہارے شوہر نے ان کو سختی سے یہ حرکت کرنے سے منع کر دیا تھا، انہوں نے فون کر کے معذرت کی ہے۔ خیر اب تم جا سکتی ہو مگر تمہیں مشورہ یہی دوں گی، ایسے لوگوں سے دوری بناؤ۔ تمہاری زندگی اپنی زندگی ہے، جوان ہو خوبصورت ہو، ان لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کرو۔ تمہاری ساس اور سسر سے مل کر یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ان 2 سال کے درمیان ان لوگوں نے تمہاری جان لے لی ہے۔ جبکہ میں کچھ نہیں بولی تھی، یہاں حقیقت تھی، لیکن میں دنیا کے سامنے اپنے گھر کا تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خدا حافظ بول کر چپ چاپ اس جگہ سے نکل آئی تھی۔ میرا ارادہ امی کی طرف جانے کا تھا مگر ہمت ہی نہیں ہوئی وہاں جاتی۔ سب ڈھیروں ڈھیر سوال کرتے اور مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ کسی کے بھی سوال کا جواب دینے کی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ نہ میں نے اپنی ساس سے سلام کیا تھا اور نہ سسر سے۔ جب آپ کو رشتے عزت ہی نہ دے رہے ہوں اور ان کو دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا کہ کچھ ہی دن بعد گھر کا ماحول پہلے کی طرح بہتر ہو گیا۔
لیکن میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ دن ہفتے میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں گزرے تھے، اور آج میرے شوہر کو گئے ہوئے 10 سال کا عرصہ بھی ہو گیا تھا۔ اس درمیان میں 22 سے 32 سال کی ہو گئی۔ میری ساس اور سسر بالکل خاموش رہتے، وہ بھی اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کرتے کرتے اب تھک ہار چکے تھے۔ ماں باپ تھے، ان کے دل میں بھی کئی ارمان تھے، لیکن جب اولاد ہی اپنے ماں باپ کو بھول جائے تو ماں باپ بھی ایک وقت کے بعد اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میں کوئی ایسی ہو چکی تھی کہ ایک لمحہ بھی اگر میں ان دونوں کو نظر نہیں آتی تھی تو ان کا سانس رکنے لگتا تھا۔ جو ساس سسر ایک وقت تک میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج میرے نام پر ہونے پر ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ جبکہ میں کافی بدل چکی تھی، پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتی تھی، بلکہ اب ہر ایک کو فیس کر لیتی تھی۔ میں نے کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے شوہر سے بات کر کے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں مہینے کا خرچ بھیجا کریں، یہ سبزی راشن کے پیسے ان کو نہ دیں، مجھے دیں، تاکہ میں کچھ جوڑ بھی سکوں۔ انہیں یہ بات سمجھ آئے گی اور اب وہ خود ہی پیسے بھیج دیتے تھے۔ آج معمول کا دن تھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی ساس کے پاؤں کی مالش کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ موبائل فون دیکھا تو سامنے اسکرین پر میرے شوہر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کر لی تھی۔ دوسری طرف سے ان کی چہکتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، کل دوپہر کی میری فلائٹ ہے، میں پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ امی بابا اور تمہارے پاس جتنا بھی پیسہ جوڑنا تھا، جتنی نوکری کرنی تھی، میں کر چکا ہوں۔ اب میں پاکستان میں کاروبار کروں گا اور اپنی فیملی کو سنبھالوں گا۔ تمہیں جتنا کرنا تھا تم کر چکی ہو، اب سب ذمہ داریاں میں واپس لے لوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ میرے لیے وہ خوش نما اعلان تھا جس کے لیے میں 10 سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں فوراً بولی، میں آپ کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہوں، خدا کے لیے واقعی ہی واپس آ جائیں، اب میں تھک ہار چکی ہوں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میری بات سن کر وہ بولے، بس ایک بات یاد رکھنا، جب میں لوٹ کر آؤں گا تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، اور ہاں شاید وہ سرپرائز تمہیں پسند نہ آئے، لیکن خدا را اسے قبول کر لینا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے انہوں نے اللہ حافظ بول کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں ہر بات بھول کر خوشی خوشی اپنے ساس کے کمرے میں ان کو یہ بتانے کے لیے دوڑی تھی کہ ان کا بیٹا پردیس سے پورے 10 سالوں کے بعد لوٹ رہا ہے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ان کو یہ خبر دے دی تھی۔ مجھے لگا تاکہ وہ رو پڑیں گے، لیکن ان کے چہرے پر یہ خبریں لگا لگا کر بالکل مرجھا گئے تھے۔ میری ساس نے صرف سر ہاں میں ہلا دیا اور میرے سسر نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی، مگر فی الحال میں ہر بات کو نظر انداز کی اپنے کمرے میں آ کر صفائی شروع کر چکی تھی۔ میرا شوہر آنے والا تھا، میں کیوں کسی کے بنے ہوئے منہ کا خیال کرتی، مجھے صرف اور صرف ان کی آمد کا انتظار تھا۔ میں نے کمرے کی صفائی پورے دن سے کی تھی، کمرے کی سیٹنگ کو تبدیل کر دیا، پردے اتار کر نئے پردے لگا دیے تھے، گھر کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔ میرا شوہر آ رہا تھا، یہ الفاظ نہیں بلکہ میری زندگی کی وہ ریاضت تھی جو مجھے آج ملنے والی تھی۔ پورا دن میں نے گھر کو سجانے میں ہی بتا دیا تھا۔ میں نے پھول وغیرہ بھی منگوائے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا جب وہ گھر آئیں گے تو میں ان پر پھولوں کی برسات کروں گی، اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے جیوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری شادی اب دوبارہ ہوئی ہے، مجھے میرے شوہر کا انتظار ہو۔ اپنی صبح ہی میں نے پکوان بنانا شروع کر دیے تھے۔ اکثر فون پر بات ہوتی رہتی تھی، وہ مجھ سے نئے نئے نام کے پکوان کی خواہشات ظاہر کرتے تھے۔ میں نے وہ تمام پکوان بنائے تھے۔
میں اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمام رشتہ داروں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میرے شوہر آ رہے ہیں، آپ سب رات تک ان سے ملنے کے لیے ضرور آنا، ان کو بہت خوشی ہوگی۔ میں آج ان کے چہرے پر صرف خوشی ہی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ دوپہر 3 بجے ان کی فلائٹ ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے والی تھی، مگر میں گاڑی لے کر 1 بجے پر انٹرویو پہنچ گئی تھی ایئرپورٹ پر۔ میں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ان کو اتنا اسپیشل فیل کروانا چاہتی تھی کہ کبھی بھی وہ دوبارہ جانے کے بارے میں تصور نہ کریں۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ حصے میں بیٹھے ہوئے مجھے اب 1 گھنٹہ بیت گیا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھیں کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا نہیں سکتی۔ ان 10 سالوں کے درمیان میں نے بہت کچھ برداشت کر لیا تھا، شوہر کی جدائی اور سسر کے ظلم، گھر میں ہوتی تنگی، ہر ایک چیز برداشت کر لی تھی، صرف اس آس امید پر کہ جب میرے شوہر لوٹ کر آئیں گے تو ان میں صرف ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاروں گی جس میں صرف اور صرف امن ہوگا، شانتی ہوگی، سکون ہوگا۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی جیسا میں سوچ رہی ہوں ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وقت گزرا تھا اور 3 بجے میرے شوہر کی فلائٹ لینڈ ہونے کا اعلان ہو چکا تھا۔ میں بھول کے ہار لے کر کھڑی ہو گئی تھی، آنکھوں میں محبت کے جگنوں جگمگا رہے تھے۔ کئی لوگ آ رہے تھے، اپنی فیملی سے مل جل رہے تھے، جبکہ میری نظر وہیں پر تھی۔ ابھی تک میرے شوہر نہیں آئے تھے اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا تھا اور شوہر کی ٹرالی وقاص کی نظر آ رہی تھی۔ پھر ان کا وجود نمودار ہوا، لیکن ساتھ میں ایک عورت اور ایک بچہ بھی موجود تھا۔ اس عورت نے میرے شوہر کے بازو میں ہاتھ ڈال کر ان کو پکڑا ہوا تھا، جبکہ وہ بچہ میرے شوہر کا دوسرے ہاتھ تھامے ہوئے آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری سانسوں کو میرے وجود سے کھینچ کر مجھے بے جان کر دیا ہو۔ سامنے میرا شوہر تھا، لیکن ان کے ساتھ موجود لوگوں کو دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے میں اس دنیا میں صرف ایک تماشا ہوں۔ میری آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی، دل ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ جیسے وہ میرے قریب آئے، میں نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ اچانک وہ میرے نزدیک آ گئے تھے اور میرے بازو تھام کر بولے، میں تمہیں سب بتاؤں گا کہ میرا بازو تھام کر بولی، میں تمہیں سب بتاؤں گا، تم پر ابھی مجھ پر بھروسہ رکھ لو، صرف ایک بار، ایک دفعہ میری بات سن لو۔ جبکہ میں سانس لینا بھول گئی اور اچانک ان کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اتنے سال میں نے ان کی یاد میں گزار دیے، ان کے انتظار میں گزار دیے، صرف اس لیے کہ جب میرے شوہر واپس آئیں گے اور میں ان کے ساتھ ایک پرسکون بھری زندگی گزاروں گی، ہم دونوں بہت خوش رہیں گے۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی یہ صرف ایک خواب رہ جائے گا۔ مجھے 2 گھنٹے کے بعد ہسپتال کے بیڈ پر ہوش آ گیا تھا۔ پہلے پہل مجھے کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آیا تھا میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگ گیا تھا، میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن نظر ہاتھ پر گئی تھی جہاں ڈرپ چڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نرس اندر داخل ہوئی تھی، اور میں بے اختیار تڑپ کر بولی، شوہر میرے کہاں پر ہیں؟ میرے کون مجھے ساتھ لایا تھا؟ وہ یہاں بولی کہ آپ کے شوہر ہی لائے تھے، مگر وہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے بولا تھا جب آپ کو ہوش آ جائے تو انہیں اطلاع پہنچا دی جائے، میں انہیں کال کر دیتی ہوں۔ اور جب میں نے اس نرس کو منع کر دیا اور وہ ڈرپ پوری ہونے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ میرے شوہر پیسے وغیرہ دے کر چلے گئے تھے، اس لیے ڈرپ پوری ہونے کے بعد میں اکیلی ہی گھر کو چلی گئی تھی۔ پرس وغیرہ میرے پاس ہی موجود تھا، اس لیے کرائے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی، میرے شوہر وہاں موجود نہیں تھے، بس وہ عورت اور وہ بچہ ہی موجود تھے۔ میں اب اپنی ساس سسر کے کمرے میں آئی تھی جہاں میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، اور میری ساس کسی بات پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں سوالیہ بولی،
وہ عورت ہمارے کمرے میں ہے، کیا وہ آپ کی بیوی ہے؟ اور وہ بچہ آپ کی اولاد ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ میرا لہجہ بالکل سادہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے ایک آنسو بھی نہیں بہنے دیا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئے تھے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، میں بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، میں کیا کرتا؟ پورا سال میں نے اکیلا ہی گزارا تھا، لیکن میں بالکل تنہا ہو گیا تھا، اور یقین مانو میں گناہ کی طرف راغب ہو رہا تھا۔ اس لیے مجبوراً میں نے شادی کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ میری بیوی نے دوسری اولاد کی بھی خواہش کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا کہ ہم صرف تمہارے لیے ہیں، دوسرا بچہ صرف تم سے ہوگا۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اگر آج میں کچھ بنا ہوں صرف تمہاری وجہ سے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میری شادی ہو چکی ہے، پلیز سب بھول بھال کر اسے رخصت کر دیں، قبول کر لیں، کیا کریں؟ فی الحال میں نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور چپ چاپ ان کی خاطر تواضع میں مگن ہو گئی۔ میری طبیعت خراب تھی، لیکن میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انسان یہاں آ کر ٹوٹ جاتا ہے جس انسان سے امید نہ ہو، اور وہ ایسا کر جائے اس کے پاس پھر کہنے کو کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہی حال میرا تھا۔ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزری تھی، اور ٹھیک 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سے نواز دیا تھا۔ میں نے اب طے کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ میں 2 مہینے میں ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ عورت مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت صبر پیدا کیا تھا، لیکن اس عورت میں بالکل بھی نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری ساس اور میرے سسر اس عورت کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اس بچے کو پکارتے بھی نہیں تھے، انہیں صرف میری اولاد کا انتظار تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، انسان جب ایک بات اپنے دل میں سوچ لیتا ہے پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں تبدیل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک بیٹے سے نوازا تھا، لیکن اسی دن میں نے اپنے شوہر سے بول دیا تھا کہ مجھے الگ گھر چاہیے۔ اگر آپ مجھے الگ گھر دے سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے نکاح میں رہوں گی، اور یہ بچہ آپ کے نام سے ہی بڑا ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے طلاق دے دیجیے، میں اپنے بچے کو پال پوس سکتی ہوں، جب اتنے سال میں اکٹھے رہی ہوں تو آگے بھی رہ سکتی ہوں۔ میری بات پر انہوں نے، میری ساس اور میرے سسر نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹا ابھی تو وہ آیا ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، ابھی کاروبار ختم کر کے آ رہا ہے، تم اتنی بھی جلد بازی نہیں کرو۔ لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میں فیصلہ لے چکی تھی، اور اس فیصلے کے آگے میں اب کسی کی بھی نہیں سننے والی تھی۔ 10 سال میں نے برداشت کیا، اور 10 سال کے بعد بھی مجھے کیا ملا؟ دھوکہ، فریب۔ میں اب مزید قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری بات ان کو ماننی پڑی، اور کرائے پر ہی انہوں نے مجھے مکان لے کر دے دیا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا تھا، میرے شوہر کو اس کی تڑپ ہوئی تھی، اور وہ زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میرے ساس اور سسر بھی میرے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اب آنکھیں بدل لی تھیں۔ مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب میں نے خدمت کی، میں نے اتنا کچھ برداشت کیا، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ میں اب اس کو اپنی حقیقت دکھانا چاہتی تھی کہ جب انسان صبر کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کسی کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تب اس پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میں نے ان کی اتنی خدمت کی، ان کا اتنا خیال رکھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ قدم اٹھانے کی اجازت دے دی، صرف اس لیے کہ وہ سکون سے رہے۔ کیا میں عورت نہیں تھی؟ کیا میں انسان نہیں تھی؟ بہو اور بیٹے میں اتنا فرق کیوں؟ مگر کہتے ہیں نا، جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کی پریشانی نہیں دیکھ پاتے۔ مجھے میرے شوہر کے منہ سے معلوم ہوا تھا میری دوسری بیوی ان کی امی ابو کے ساتھ ہی
برا رویہ بالکل اچھا نہیں رکھتی ہے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان پر ہاتھ بھی اٹھا چکی ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ان دونوں کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ میرا بچہ، میری ساس، میرے سسر اور میں اب ایک الگ گھر میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں۔ جہاں ماں ہو، بچہ، باپ ہو، بچہ ہو، بیوی ہو، وہاں مرد بھی آتا ہے۔ میرے شوہر بھی زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دیں، کیونکہ جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ہمیشہ برائی ہی ملتی ہے۔ اس لیے پہلے اپنا سوچیں، اس کے بعد کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ نہیں سوچیں گے، آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس دنیا میں سب سے مشکل کام خود کو خوش رکھنا ہے، اس لیے اس مشکل کام کو آسان بنائیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔